بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور کے لکشمی چوک میٹرو اسٹیشن پر ریلی کے شرکاء سے اختتامی خطاب میں عمران خان نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، کسی کو پرواہ نہیں، قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے سب لوگ نکل رہے ہیں، ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں۔ سری نگر میں بھارتی فوج تیسرے روز بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے راجوڑی میں حملہ آوروں پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ جھڑپوں اور دھماکوں میں اب تک 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے فورس کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان پر الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ راجوڑی میں جمعے کی صبح حملہ آوروں نے بھارتی فوج کے خلاف دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا تھا، جس میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ قابض بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کرانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے خلاف مقبوضہ آبادی میں پوسٹر لگ گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق پوسٹرز میں G20 ممالک سے مقبوضہ کشمیر میں مجوزہ اجلاس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ KMC کے مطابق G20 ممالک سے بائیکاٹ کے مطالبے کے پوسٹرز سری نگر اور دیگر علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ پوسٹرز پر لکھا ہے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازعہ علاقہ ہے۔ پوسٹرز میں G20 ممالک سے بھارت کے مذموم عزائم کو سمجھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کے آئینہ دکھانے پر بھارتی وزیر خارجہ آگ بگھولا، الزامات کی بوچھاڑ۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے آئینہ دکھانے اور اصلیت دنیا کے سامنے لانے پر بھارتی وزیر خارجہ آگ بگھولا ہو گئے اور انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وہی سلوک کیا جو دہشت گردی کو فروغ دینے والے ملک سے کیا جاتا ہے۔ جے شنکر نے صحافی کے سوال پر کھسیاتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور رہے گا۔ سری نگر سے پاکستان کا تعلق پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ پاکستان کے وہاں G20 اجلاس کے انعقاد پر اعتراض کو بھارت کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ منی پور ہنگامہ آرائی، بھارتی فورسز کو شہریوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسل کشی کا بازار گرم ہے۔ مودی سرکار نے پولیس کو شہریوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ بھارت کے علاقے منی پور کے حالات سنگین اور قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق منی پور میں بھارتی فورسز کی کارروائیاں ریاستی دہشت گردی قرار دی گئیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث منی پور کے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ مکینوں نے صورتحال کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دی ہے۔ واضح رہے کہ منی پور میں اب تک سینکڑوں گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ حکومت نے اب پولیس اور فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو دیکھتے ہی گولی مار دے۔ جو بائیڈن نے سوڈان پر پابندیوں کے نفاذ کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک نیا انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت سوڈان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے افراد کے خلاف پابندی کی منظوری دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ سوڈان میں جاری تشدد ایک المیہ ہے اور یہ سوڈانی عوام کے سویلین حکومت اور جمہوریت کی طرف منتقلی کے واضح مطالبے کے ساتھ غداری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوڈان کے امن پسند عوام اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ مل کر متحارب فریقین کے درمیان پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا F-16 لڑاکا طیارہ جنوبی کوریا میں گر کر تباہ۔ امریکہ کا F-16 لڑاکا طیارہ جنوبی کوریا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا، جس میں امریکہ کا F-16 لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز پر تھا، جو جنوبی کوریا میں ایک بڑے امریکی فوجی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔
امریکی فوج کی جانب سے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ طیارہ 8ویں فائٹر ونگ کے لیے تھا، جو ہفتے کی صبح تقریباً 10 بجے اوسان ایئر بیس کے قریب کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پاکستان نے ICC ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چوتھے ون ڈے میں 102 رن سے شکست دے دی۔ تفصیلات کے مطابق 335 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 43.4 اوورز میں 232 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز میں 4-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم تاریخ میں پہلی مرتبہ ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ ہے، پاکستان کی بہترین مہمان نوازی کا مشکور ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز صدر عارف علوی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات میں عالمی ایشو سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی۔ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور چین سدا بہار دوست ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بلاول بھٹو کو دورہ چین کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شعبہ زراعت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کنگ چارلس سوئم برطانیہ کے 40ویں بادشاہ بن گئے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی ہو گئی۔ بادشاہ سوئم کی تاج پوشی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ دولت مشترکہ کے رکن ممالک سمیت دنیا بھر سے عالمی رہنما تقریب میں شریک ہوئے۔ گزشتہ 40 سال کے دوران تاج پوشی کی یہ پہلی تقریب تھی۔ مئی کا پورا مہینہ کیسا گزرے گا؟ محکمہ موسمیات کی بڑی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مئی کا پورا مہینہ گرم گزرے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جون کے وسط سے پری مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا دورانیہ ستمبر کے وسط تک برقرار رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ماحولیات تبدیلی سینیٹر شری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان شدید بارشوں کے خطرے سے دوچار 20 ممالک میں شامل ہے۔ صورتحال تیزی سے تبدیل، امریکی ڈالر سے متعلق بڑی خبر سامنے آ گئی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستان میں ڈالر کی سپلائی 16% بڑھ گئی۔ مستقبل میں پاکستانی کرنسی کے مزید مضبوط ہونے کا امکان۔ آپٹیمس کیپٹل مینجمنٹ کے مطابق پاکستان کی نیٹ فارن ایکسچینج ڈیریویٹو پوزیشن فروری کے مقابلے میں 16% بہتری کے ساتھ منفی 5.7 ارب ڈالر سے کم ہو کر منفی 4.8 ارب ڈالر ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ڈومیسٹک کمرشل بینکوں کا قرضہ، جو کہ فروری میں 5.7 ارب ڈالر تھا، مارچ میں کم ہو کر 4.8 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ ماہ سے روپے کی قدر میں بہتری کا بھی تسلسل جاری ہے۔ پاکستان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری اسکیم کا 8,000 عازمین کے لیے ملنے والا حج کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت کم درخواستیں موصول ہونے پر حج کوٹہ واپس کرنا پڑا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حج کوٹہ واپس نہ کیا جاتا تو رہائش گاہوں کے کرائے اور دیگر اخراجات کی مد میں $24 ملین اضافی ادا کرنے پڑتے۔ ذرائع کے مطابق مہنگے حج کے سبب پاکستانیوں نے درخواستیں کم جمع کروائیں، جس کے بعد حج کوٹے کی واپسی کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق آج ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,25,500 روپے ہو گیا۔ تیل کی قیمتوں میں تقریباً 800 روپے فی بیرل کا بڑا اضافہ۔ عالمی منڈی میں امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $2.76 فی بیرل کا اضافہ ہو گیا۔ $2.76 اضافے کے بعد امریکی WTI خام تیل کی قیمت $71.34 فی بیرل ہو گئی، جبکہ دوسری طرف برطانوی برنٹ
خام تیل کی قیمت بھی $2.91 اضافے کے بعد $75.71 فی بیرل ہو گئی۔ حکومت نے بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین پر بجلیاں گرا دی۔ شدید مالی بحران کے باعث اور نئے بجٹ کی تیاری کے لیے پنجاب حکومت نے فوری طور پر تمام ملازمین اور افسران کو ہر قسم کے بقایا جات ٹائم سکیل ادائیگیاں روک دیں۔ یہ صورتحال 30 جون تک رہے گی۔ اس طرح سرکاری ملازمین کو 2 ماہ صرف تنخواہوں کی ادائیگی ہوگی۔ میڈیکل بل سمیت کسی قسم کے بقایا جات اور اضافی رقم نہیں دی جائے گی۔ اس بابت اکاؤنٹ جنرل پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔